مجھے افسوس ہے کہ پھر گلا بھی کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں ڈسکس کیوں کرتے ہیں. یہ مجھے خود باجوہ صاحب نے کہا بڑی مجلس میں کہ ہر مجلس میں لوگ اشارے کرتے ہیں کہ کندھوں کی طرف اشارے کرتے ہیں, ہمیں ڈسکس کرتے ہیں, وردی والے نام نہیں لیتے ہیں لیکن اشارے کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اشارہ کرنے کا موقع آپ نہ دینا, آپ غیر جانبدار رہیں. اور وہ ایک جج آج بھی وہی عدالت, وہی کرسی اور وہی فائل اور وہی کتاب دیکھ کر آج ایک آدمی کو مجرم, اور وہی دفتر, وہی عدالت اور وہی کتاب پڑھ کر آج وہی مجرم کو ہیرو بناتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال بنتا ہے کہ ان دونوں پوائنٹس پہ, یعنی پی ٹی آئی کا جب وقت تھا تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کو نہ صرف آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا, آپ نے دیوار کے اندر چن دیا, اور جب پی ڈی ایم کو موقع ملا ہے تو انہوں نے پی ٹی آئی پہ ایسا کریک ڈاؤن کیا کہ شاید مثال نہ ملی اس کے پاکستان کے اندر. یہ ان جمہوری اقدار کے اوپر سیاسی پارٹیاں ہماری, اور میں اس میں جماعت اسلامی کو بھی شامل ٹھہراؤں گا, کہ اتفاق کیوں نہیں کر لیتی کہ اب جہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے ان کا سہارا لے کے پاور میں آنا, اور پھر اس کے بعد دوسری جماعتوں کے اوپر سختی کرنا. اس کے معاملے کے اوپر کچھ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر اگریمنٹ کیوں نہیں کر لیتی؟ یعنی کیوں ہے یہ کہ جب ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چل رہا ہے تو پی ٹی آئی اس کے اندر جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے, جب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے مجھے کیوں نکالا اور ایبسلوٹلی ناٹ, تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جا کے بیٹھ جاتی ہیں. اور جو پھر وراثت میں آتی ہیں, مشرف صاحب کی پارٹی ہو گئی, باپ پارٹی ہو گئی, اے این پی ہو گئی, جے او ایف ہو گئی, یہ تو میرے خیال میں وہ سیاسی جوڑ توڑ کے اندر پیکج ڈیل کے اندر آتے ہیں. لیکن جو مین کنٹینڈرز ہیں پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, اور پیپلز پارٹی بھی میں کہوں گا کہ ایک سیکنڈری کنٹینڈر بن چکے ہیں, یہ اتفاق کیوں نہیں کر لیتے جماعت اسلامی کے ساتھ؟ اگر جمہوری اقدار اور جمہوری آئیڈیلز کو ہی فروغ دینا مقصد ہے تو ایک کامن پلینگ فیلڈ یا لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر کیوں اتفاق نہیں ہو جاتا, چاہے وہ نکالتے وقت ہو؟ ترس آتا ہے آپ پر. جی شکریہ. جب آپ جمہور کی بات کرتے ہیں نا جی, اور آپ جیسے لاکھوں ان لوگوں پر جو جمہوریت پسند ہے, کہ کیا ان پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے جو ایک حقیقی جمہوریت کے لیے وہ کوئی معاہدہ آپس میں کریں؟ کیا یہ خاندانی پراپرٹیز نہیں ہے؟ کیا یہ باپ کے بعد بیٹے اور بیٹے کے بعد پھر نواسے اور پوتے کو منتقل نہیں ہو رہے ہیں؟ تو جس پارٹیوں میں خود اندر جمہوریت نہ ہو, آپ ان سے کیسے توقع رکھتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جن کا نام آپ لیتے ہیں اور جمہور کی بات کرتے ہیں, یہ جمہوریت کے لیے واقعی کبھی آپس میں ایک معاہدہ کریں گے؟ ان کی لڑائی کس بات پر ہے؟ ان کی لڑائی اس پر نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے, ان کی لڑائی اس پر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے, ہماری جانب رہے. آج بھی میرا سٹیٹمنٹ پڑھے, کل بھی میرا سٹیٹمنٹ پڑھے, یہی ہے کہ 3 ادارے غیر جانبدار ہو, ان کی عزت ہوگی, ان کا امیج بہتر ہوگا, ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا. ایک الیکشن کمیشن, دوسرا عدلیہ, اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ, سول اور ملٹری بیوروکریسی دونوں. ظاہر ہے یہ 3 ادارے غیر جانبدار رہیں گے تو عدالت کی بھی عزت ہوگی, اسٹیبلشمنٹ کو لوگ جلسوں میں ڈسکس نہیں کریں گے, الیکشن کمیشن کے فیصلوں پر لوگ اعتماد کریں گے. ان پارٹیوں کا یہی ہے کہ اگر فیڈر پی ٹی آئی کے منہ میں ہے تو وہ تو خوش ہوتے ہیں, لیکن مسلم لیگ والے روتے ہیں کہ آپ ہمیں عزت کیوں نہیں دیتے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو آپ نے بات کی, میں آپ کے چہروں کے دیکھ رہا تھا کہ کتنا معصوم میرا پیارا بھائی ہے. ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو بوتل ہے دودھ کا, یہ جو فیڈر ہے دودھ کا, یہ پی ٹی آئی کے منہ میں ہے تو یہ میرے منہ میں رکھے. اور جیسے ہی اس کے منہ میں رکھا گیا اس نے کہا کہ ووٹ کو عزت مل گئی. یہی نعرہ پیپلز پارٹی کا ہے. میں ایک اور اینگل سے بھی بات کروں, آپ کو یاد ہوگا کہ جناب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ یہ جو غیر جانبدار ہوتے ہیں یہ جانور ہوتے ہیں. جی آپ کو یاد ہے نا, نیوٹرل جو ہوتے ہیں, جو جانور ہوتے ہیں. نیوٹرل جانور ہوتا ہے. اب اگر کسی ملک میں عدالت نیوٹرل نہ ہو, اب اگر کسی ملک میں الیکشن کمیشن نیوٹرل نہ ہو, اب اگر کسی ملک میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ ہو, وہاں کیا ہوگا؟ وہاں یا کرنل قذافی کی طرح, یا صدام حسین کی طرح, یا فیڈل کاسٹرو کی طرح 40 سال کے لیے ایک حکومت رہے گی. اس لیے جماعت اسلامی کا سٹانس یہی ہے, آپ اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں, کہ یہ 3 ادارے ہر صورت میں غیر جانبدار رہنا چاہیے. مجھے افسوس ہے
کہ پھر گلہ بھی کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں ڈسکس کیوں کرتے ہیں. یہ مجھے خود باجوہ صاحب نے کہا بڑے مجلس میں کہ ہر مجلس میں لوگ اشارے کرتے ہیں کہ کندھوں کی طرف اشارے کرتے ہیں, ہمیں ڈسکس کرتے ہیں. وردی والا جی, وردی والے نام نہیں لیتے ہیں لیکن اشارے کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ اشارہ کرنے کا موقع آپ نہ دینا جی, آپ غیر جانبدار رہیں. تو آج بھی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ فوج سے محبت کرتے ہیں. کوئی فوجی کو دیکھتے تھے وی کا نشان بناتے تھے. ان کی گاڑیاں جب بازاروں سے گزرتے تھے تو لوگ پھول نچاور کرتے تھے, اس لیے کہ ان دنوں لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ غیر جانبدار ہے. تو آج بھی ان کے ساتھ موقع ہے کہ وہ اپنی اسی پوزیشن پر جائیں گے, لوگ اسی طرح محبت ان کو پھر دیں گے. اور یہی مسئلہ عدلیہ کا ہے. یعنی میں خود حیران ہوں پیارے بھائی کہ ایک عدالت ہے اور وہی ایک جج ہے, ایک فائل ہے, وہی عدالت, وہی کرسی اور وہی فائل اور وہی کتاب دیکھ کر آج ایک آدمی کو مجرم, اور وہی دفتر, وہی عدالت اور وہی کتاب پڑھ کر آج وہی مجرم کو ہیرو بناتا ہے. تو کیا یعنی نیا قانون بن گیا, کوئی وحی آتی ہے, کوئی, اس لیے کہ جب بھی عدالتیں لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر, منصب کو دیکھ کر, سٹیٹس کو دیکھ کر, ماحول کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں, وہ فیصلے تو کر جاتے ہیں لیکن جمہور کا جو سینس ہے ان فیصلے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی عدالتوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے لوگوں نے آنکھیں بند کر کے قبول کیا ہے, لیکن جب انہوں نے چہرے کو دیکھ کر, منصب کو دیکھ کر, سٹیٹس کو دیکھ کر فیصلہ دیا ہے, لوگوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا ہے.